23 مارچ 1940 کو جس پاکستان کے قیام کا فیصلہ کیا گیا تھا، 14 اگست 1947 پاکستان تو بن گیا، لیکن آج پاکستان کو قائم ہوئے 75 سال ہو گئے، لیکن پاکستان وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکا۔ اور میرے خیال میں اسی لیے مارچ کے مہینے میں ہی پاکستان کے نوجوانوں، طالب علموں، پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل نے ایک پڑھے لکھے مڈل کلاس لوگوں اور نوجوانوں پر مشتمل سیاسی عمل قائم کیا 1984 میں، جس کا نام ایم کیو ایم پاکستان تھا۔ کل ایم کیو ایم پاکستان کی 39ویں سالگرہ یوم تاسیس ہے، اور اس موقع پر مایوسی سے امید کے لیے جو سفر شروع ہو رہا ہے، اس میں جو امید کی روشن کرن لوگوں کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے تمام بکھرے ہوئے لوگ ایک مرتبہ پھر ایم کیو ایم پاکستان کی مستقبل کی جدوجہد اور فیصلہ کن جدوجہد میں باہم شیر و شکر ہیں۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس شہر کی اور سندھ کے شہروں میں رہنے والے بیٹے، بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں کو اس سیاسی عمل ان کے سپرد کرنے کے سفر کا آغاز کریں۔ خالد بھائی نے کہا ہم نوجوانوں کو دعوت دیتے ہیں، ہم اپنی بہنوں، بھائیوں، بیٹے، بیٹیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ کل آئیں اور پاکستان کے 25 کروڑ عام لوگوں کو اور پاکستان کے خواص کو خاص طور پر بتا دیں کہ اگر مہنگائی جو 7ویں آسمان سے اوپر چلی گئی ہے، بے روزگاری جس نے لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے، لوگوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، تو ان مسائل کا حل انہی لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے جن کے آباء و اجداد نے پاکستان بنایا، پاکستان قائم کیا۔ جو آج پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل ہے، وہ ایک نئے عزم، نئے جذبے کے ساتھ اپنے 39ویں یوم تاسیس پر باغ جناح میں بروز ہفتہ 18 مارچ یعنی کل شام 5 بجے ایک فقیر المثال، ایک تاریخی جلسہ عام کا انعقاد کر رہی ہے، جیسا کہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاس ہوئی تھی لاہور میں مینار پاکستان پر۔ قرارداد پاکستان یہ سمجھ لیں اسی کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اصل پاکستان کی تشکیل ہونے جا رہی ہے۔ جن لوگوں کے لیے پاکستان بنا تھا انہی کے حوالے یہ پاکستان کرنے کی جدوجہد ہو رہی ہے۔ مہنگائی کا خاتمہ، بے روزگاری کا خاتمہ، پانی 65 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی، ماس ٹرانزٹ، سرکولر ٹرین، کچرا اٹھانے کا، نکاسی آپ کا جدید نظام، یہ سارے مسائل اور معاملات ماضی میں بھی جیسا کہ خالد بھائی نے، مصطفیٰ بھائی نے کہا، ایم کیو ایم پاکستان نے حل کیے تھے۔ انشاءاللہ یہ مسائل جو آج بہت بڑھ گئے ہیں، ان کی انٹینسٹی، شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری کو لے کے بنیادی جو انفراسٹرکچر ہے، بنیادی سہولتیں ناپید ہے۔ 4000 ارب کا ٹیکس دینے والا شہر اسے 40 ارب روپے بھی نہیں ملتے، کم از کم 400 ارب روپے ہمیں لینے ہیں، اور اسی کے لیے کل یہاں ایک تاریخی جلسہ ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میرے ساتھیوں نے کہا، ہم اپنی ہر زبان بولنے والے پاکستانی، ہر علاقے کے پاکستانی جو کراچی، سندھ کے شہروں میں رہتے ہیں، ان کے لیے یہ بالخصوص دعوت ہے کہ کل آئیں، جلسے کو کامیاب کریں، اپنے مستقبل کو محفوظ اور روشن کریں۔ جلسے کو کامیاب کریں، اپنے مستقبل کو محفوظ اور روشن کریں۔ با اختیار کراچی، مستحکم پاکستان۔ بہت بہت شکریہ۔